اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الہدایہ قرآن کلاس میں دورہ قرآنی انسائکلوپیڈیا میں تمام شرکائے کلاس اور ساتھیوں کو خوش آمدید۔ اللہ رب العزت کا فضل و احسان کہ آج ہم اپنے شروع کیے ہوئے موضوع سے ریلیٹ جو حوالہ جات ہیں ان کو کمپلیٹ کریں گے۔ جو موضوع ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، جس کا آج یہ 5واں لیکچر ہے، اس موضوع کے تحت وہ ہے ایمان کی فضیلت اور اس کا اجر۔ اس پر ہم نے کل تک بفضل رب ذوالجلال 23 صورتوں کے حوالہ جات آیات کی صورت میں اسٹڈی کیے تھے۔ آج ہم حوالہ نمبر 24 نمبر حوالہ سورۃ الحجرات، سورت نمبر 49 اور آیت نمبر 17 اس کا مطالعہ کریں گے اور فیض حاصل کریں گے کہ ایمان والوں کی فضیلت اور ایمان والوں کا اجر کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے حبیب، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، اسلام لائے ہیں، یمنون، یہ احسان جتلاتے ہیں۔ منا یمنو، منا ماضی ہے، یمنو اس کا مضارع ہے، اس کا مطلب ہے احسان جتلانا کسی پر۔ من احسان، من کا مطلب ہے عربی میں احسان، تو اس میں یا یہ غائب جمع مضارع کے لیے، جمع مذکر کے لیے فعل مضارع کا صیغہ، یا سے مراد وہ اور واو نون سب، وہ سب درمیان میں آ گیا منا، یعنی احسان جتلاتے ہیں، وہ سب احسان جتلاتے ہیں علیہ کا، آپ پر، آپ کی ذات پر۔ کس چیز کا احسان جتلاتے ہیں؟ ان اسلموا، کہ وہ اسلام لے آئے ہیں، کہ وہ اسلام لے آئے ہیں، اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے، اس کا اقرار کر کے زبان سے، تو اسلام لے آئے ہیں۔ قل، تے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ لا تمنوا علی اسلامکم۔ لا تمنوا یہ فعل نہیں بن جاتا ہے منا سے، منا ماضی، یمنو مضارع، اور لا تمنو یہ فعل نہیں بن جاتا ہے۔ تو جب فعل نہیں فعل مضارع سے ہی بنتا ہے تو اس کے مضارع کے آخر میں جب اس کے شروع میں لائے نہیں آتا ہے، لا تمنو یہ لائے نہیں اس کے شروع میں شامل ہے، فعل مضارع کے شروع میں، تو جب لائے نہیں شامل ہوتا ہے تو آخر سے نون جو ہے وہ گرا دیا جاتا ہے، گر جاتا ہے، تو یہ رہ جاتا ہے تمنون کے بجائے لا تمنو، تم احسان نہ جتلاؤ۔ مطلب کیا ہوا کہ مت تم احسان جتلاؤ علیہ مجھ پر، علا کے معنی پر اور یا کے معنی میں یا مجھ۔ یہ چھوٹی یا جو ہوتی ہے یہ واحد متکلم کی ضمیر متصل اس کو کہتے ہیں، واحد متکلم کی ضمیر متصل، اس کا مطلب میں یا میرا یا مجھے، علیہ مجھ پر احسان مت جتلاؤ،
اسلامکم، اپنے اسلام کا، اپنے اسلام لانے کا احسان مجھ پر مت جتلاؤ، تمہارا مجھ پر کوئی احسان نہیں، بلکہ سنو، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ بل بھی اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یمن احسان فرمایا ہے، احسان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ علیکم، تم پر، اللہ تعالیٰ تم پر احسان فرماتا ہے، ان کے ہداکم، ہدایت دی اس نے تمہیں، للایمانی، ایمان کی طرف، اللہ تعالیٰ تم پر احسان فرماتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی طرف ہدایت دی، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے ایمان میں سچے ہو، بشرطے کہ تم ایمان میں سچے ہو، تو پھر یہ جو ایمان تمہیں نصیب ہونے والا ہے تو اس کی طرف راستہ تمہیں جو دیا ہے اسلام لانے کا، یہ اللہ رب العزت نے تمہیں توفیق عطا فرمائی۔ یعنی اگر کوئی، اسے میں کیا پتہ چلا کہ ایمان جس کو نصیب ہوتا ہے، جو دائرہ کفر سے نکل کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت کے فضل کے بغیر کوئی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ اور پھر جو پختہ ایمان اس کے اندر موجود ہو، پختہ ایمان اس کے اندر پیدا ہو جائے، اسلام میں داخل ہوا اور پھر پختہ ایمان اس کے دل میں پیدا ہو گیا، تو یہ اللہ رب العزت کا خاص فضل اور خاص احسان ہوتا ہے۔ تو اس سے ہمیں اجر کیا ملا ایمان والوں کو، کہ جب وہ اسلام لے آئے اور اس پر ثابت قدم ہو گئے تو اللہ پاک نے ان کو پھر ایمان کی دولت سے بھی نواز دیا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اسلام لانے میں اور ایمان لانے میں فرق ہے۔ اسلام لایا کوئی، کلمہ طیبہ پڑھا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، مسلمان ہو گیا، لیکن مومن ہونا اس سے اوپر کی بات ہے، اور اس پر ہم کئی بار ایک دوسرے سے بحث کر چکے ہیں، اپنی کلاس میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایمان کس چیز کا نام ہے۔ اسلام لانا تو کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہونے کا نام ہے، مگر ایمان لانا کیا ہے کہ دل کے اندر، یہ دل جو اللہ نے بنایا ہے، اس کے اندر سوائے خدا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور کوئی بھی غیر خدا موجود نہ ہو، اور دل کے اندر اتنا پختہ یقین ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم پر، اور اتنی پختہ اور عظیم محبت ہو کہ ہر محبت اس محبت پر قربان ہو جائے، ہر یقین اس یقین پر قربان ہو سکے، ہر رشتہ اس رشتے پر قربان ہو سکے۔ اور اس پر صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیسے نصیب ہوتا ہے، ایمان کا کمال کیسے نصیب ہوتا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جواب میں حدیث پاک ارشاد فرمائی کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان تو ہیں، مسلمان تو وہ ہے، کلمہ پڑھ لیا، کلمہ طیبہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گیا، مگر ایمان کی منزل پر تم میں سے کوئی نہیں پہنچ سکتا جب تک اس کے دل میں میری محبت، اس کے والدین، اس کی اولاد، اس کے تمام دنیا کے رشتے، حتیٰ من نفسہ ہی، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ نہ ہو جائے۔ اور یہاں پر ایک اور پختہ دلیل کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے جب حضور نے پوچھا تھا، ان کا دست مبارک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک میں تھا، حضور نے پوچھا کہ عمر بتاؤ تمہارے دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہے؟ تو اس وقت عمر مسلمان تھے نا، عمر کون تھے؟ مسلمان ہو چکے تھے، اور اسلام کی ایک بہت بڑی طاقت تھے، اسلام کو ان کے ساتھ اتنی قوت ملی تھی کہ عمر کے کلمہ پڑھنے کے بعد برملا نمازیں پڑھی جانے لگیں،
اور اذانیں ہونے لگیں اور کلمہ طیبہ پڑھا جانے لگا، کھل کر سب کچھ ہونے لگا، اتنی طاقت تھی اسلام کی عمر۔ تو حضور حضرت عمر سے پوچھتے ہیں کہ عمر بتاؤ تمہارے دل میں سب سے بڑھ کر محبت کس کی ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں حضور میرے دل میں اپنی جان کے بعد سب سے زیادہ محبت آپ سے ہے، اپنی جان کی محبت زیادہ ہے اور اپنی جان کے بعد سب سے زیادہ محبت آپ سے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اس وقت عمر مومن تھے، مسلمان تھے، کیا فرمایا کہ عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، ابھی تم مومن نہیں ہوئے۔ تو عمر تو قربان ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ فرما دیجئے کہ عمر کا ایمان کیسے مکمل ہوگا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تیرے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اپنی جان سے بھی زیادہ ہو جائے گی، اس وقت تیرا ایمان مکمل ہوگا۔ تب سمجھے ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اسلام لانا چھوٹی بات ہے، ایک عام بات ہے، مگر مومن بن جانا اور ایمان کے کمال کو پا لینا یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ اس وقت تک نصیب نہیں ہوتی جب اپنا سب کچھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت میں اور حسین ابن علی علیہ السلام کی سنت میں مصطفیٰ کی محبت پر قربان نہ ہو جائے۔ ایمان کبھی مکمل نہیں ہوتا۔ اور پھر ایمان والوں کا اجر کیا ہے کہ اللہ پاک پھر ان کو ایمان کی طرف ہدایت عطا فرماتے ہیں، ایمان کی طرف ان کو آسانیاں پیدا فرماتے جاتے ہیں جو ایمان میں سچے ہوتے ہیں۔ یہ فرما دیا ان کنتم صادقین، اگر تم ایمان میں سچے ہو۔ تو یہ سورۃ الحجرات ہے، 49 نمبر سورت اور 17 نمبر آیت۔ اب اگلا ہے حوالہ نمبر 25، سورہ الحدید، سورت نمبر 57 اور آیت نمبر 19۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، والذین اور وہ لوگ، آمنوا ایمان لائے، جو لوگ ایمان لائے، باللہ اللہ پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اولئک ہم الصدیقون، اولئک وہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق بھی ہیں، صدیقون صدیق بھی ہیں۔ اور صدیق کون ہوتا ہے؟ جو دل و جان سے سب کچھ قربان کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتا ہے۔ ایمان کا مطلب ہی تصدیق کرنا ہے، اللہ کی تصدیق کرنا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے سن کر اللہ پاک کی تصدیق کرنا، یہ صدیقیت ہے کہ پہلے نبی کی تصدیق کی کہ نبی جو کچھ فرما رہے ہیں وہ حق ہے، وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اور پھر اللہ کی تصدیق کر دی نبی کے کہنے پر۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے نزدیک صدیق ہیں، یعنی مرتبہ صدیق کی بشارت نصیب ہو گئی ان کو جو پکے ایمان والے ہیں، اور شہداء اور شہید ہیں، یعنی ان کو مرتبہ شہادت کی بشارت بھی مل گئی۔ صدیقیت بھی مومنوں کا حصہ ہے، شہادت بھی مومنوں کا حصہ ہے۔ عند ربہم، ان کے رب کے پاس، لہم اجرہم، ان کے لیے ان کا اجر بھی ہے اللہ کے نزدیک، ونورہم، اور ان کا نور بھی ہے اللہ کے نزدیک۔ تو یہ ان کے انعامات ہیں، ان کی فضیلت ہے، ان کے اجر ہیں، کن کے؟ ایمان والوں کے، مومنین کے، کہ ان کے لیے صدیقیت کی بشارت ہے، ان کے لیے شہادت کی بشارت ہے، ان کے لیے اجر عظیم کی بشارت ہے، ان کے لیے نور کی بشارت ہے کہ ان کو اللہ پاک ایک خاص نور بھی عطا فرماتے ہیں دنیا میں بھی
اور قبر میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اس کے برعکس والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم تو وہی لوگ دوزخی ہیں۔ اصحاب کے معنی ساتھی، الجحیم دوزخ کے۔ تو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا یعنی ایمان نہیں لائے، یہ ایمان والوں کے برعکس ہیں۔ جو اللہ کی آیات پر ایمان لے آئے، اللہ پاک کی تصدیق کر دی، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تصدیق کر دی اور ایمان میں پختہ ہو گئے، نیک اعمال کرتے رہے، تو ان کے لیے تو اتنی بشارتیں جو ہم نے سن لی، دیکھ لی، پڑھ لی۔ اور جو اس سے برعکس ہوئے کہ انکار کر دیا، صرف دنیا کی غلاظتوں میں پھنس کر، دنیا کی جھوٹی لذتوں میں پھنس کر، دنیا کے عارضی اور جھوٹے اور عذابوں سے بھرے حسن میں پھنس کر، حرام اور حلال کی پرواہ کرتے ہوئے پھنس گئے دنیا میں، انکار کر دیا اللہ رب العزت کی آیات کا، بلکہ اللہ کی محبتوں کا انکار کر دیا، اللہ کی آرزوؤں کا انکار کر دیا کہ اللہ پاک نے فرمایا 4 قسمیں کھانے کے بعد کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اس انسان کو جو الانسان ہے اس کو ہم نے احسن تقویم مقام پر پیدا کیا ہے، تو اس محبت کو بھی ٹھکرا دیا اور اس مشقت کو نہیں اٹھایا جس مشقت میں پڑھ کے انہوں نے احسن تقویم کو سنبھالنا تھا، اپنے مقام احسن تقویم کو سنبھالنا تھا۔ کہ اللہ پاک نے غور کی بات ہے کہ قرآن کریم میں جہاں الانسان فرمایا، انسان نہیں الانسان، اور الف لام جب شروع میں لگتا ہے تو وہ خاص ہو جاتا ہے، یعنی خاص الخواص انسان جو اللہ پاک نے ایک اپنی چاہت کا ایک ماڈل انسان بنایا ہے، وہ اس کو الانسان فرمایا ہے، اور اسی کے پیدائش پر 4 قسمیں کھا کے فرمایا کہ اس کو میں نے اتنا سونا، اتنا اعلیٰ، اتنا عظمتوں والا پیدا کیا ہے کہ ہر عظمت، ہر حسن، ہر شان اس کے اندر رکھ دی ہے۔ لیکن اس شان کو سنبھالنے کے لیے، اس مقام کو سنبھالنے کے لیے، اسی انسان کے لیے کہتا ہوں قرآن میں قسم کھانے کے بعد کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ بے شک اس انسان کو جس کو ہم نے احسن تقویم پر پیدا کیا ہے، اسی انسان کو اس مقام کو قائم رکھنے کے لیے اور اس مقام کی حفاظت کے لیے ایک مشقت بھی عطا کی ہے۔ اس مشقت سے گزرے گا تو اس کا یہ مقام اس کو حاصل رہے گا اور قائم رہے گا۔ اور وہ مشقت کوئی ایسی نہیں کہ اللہ پاک نے مشکلات میں ڈال دیا، وہ مشقت صرف یہ ہے کہ اللہ کی رضا کی زندگی گزارنی۔ اور مشقت اس لیے فرمایا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کی آسانیاں، آسائشیں اور اس دنیا کے حسن اور رنگینیاں تمہیں آسان لگیں گی، اچھی لگیں گی، حرام کے ڈھیر تمہیں آسان لگیں گے، اچھے لگیں گے، لیکن ان سب کو چھوڑنا مشکل ہوگا، ان سب کو قربان کرنا مشکل ہوگا۔ کس کی خاطر؟ صرف اور صرف الانسان کے اس احسن تقویم کے مقام کو بچانے کی خاطر، اور اپنے رب کا ہو جانے کی خاطر، اپنے رب کی وفاؤں کا لحاظ رکھنے کی خاطر۔ اور وہ جو وفائیں اللہ پاک ہم سے فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے لیے نہیں، اس کو ضرورت نہیں، وہ صرف یہ فرماتے ہیں کہ بندے میں نے تجھے جتنی محبتوں سے پیدا کیا اتنا اعلیٰ مقام عطا فرمایا، بس میری محبت کا برہم رکھنا کہ اس مقام کو بچا کے رکھنا، تاکہ کل تجھے شاباش مل سکے کہ تیرے رب نے جو محبتیں تجھ پر نچھاور کی تھی، تو نے ان محبتوں کو ضائع نہیں کیا، ان محبتوں کا برہم رکھا، اور خود اللہ کی محبت میں ان ساری محبتوں کو ٹھکرا دیا جو اللہ کی دشمنی کی طرف جاتی تھی، جو اللہ سے دور کرنے کی طرف جاتی تھی۔ اللہ پاک نے کوئی ایسی مشکلات نہیں رکھی، بس مشکل اس کو اللہ پاک کو پتا تھا کہ بندوں کو یہ مشکل لگے گا کہ ایک طرف حرام کے ڈھیر ہوں گے اور ایک طرف حلال کی 2 وقت کی روٹی ہوگی، تو پھر حرام کو چھوڑنا مشکل ہوگا، لیکن اس مشکل سے گزرنے والا ہی احسن تقویم کے مقام پر قائم رہے گا۔ تو یہ اجر کس کے لیے؟ ان کے لیے جو اللہ پاک کے عطا کردہ
راستے پر چلے تو اللہ پاک نے ان کے لیے پھر آسانیاں عطا فرما دی اور ان کو اجر و ثواب سے بھی نوازا. تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ اولئک هم الصدیقون، وہ صدیق بھی ہوں گے، والشہداء، اور شہداء بھی ہوں گے، عند ربہم، اپنے رب کے ہاں. لہم، ان کے لیے اجرہم، ان کا اجر بھی ہوگا، ونورہم، اور ان کا نور بھی ہوگا. والذین کفروا، اور جو کافر ہو گئے، جنہوں نے انکار کر دیا، اللہ کی محبتوں کا انکار کر دیا، استغفر اللہ معاذ اللہ، اور لبرل لائف کی طرف اپنے آپ کو رکھا کہ ہم تو جی بڑے کامیاب ہیں، کہ ہم لبرلزم کو پسند کرتے ہیں اور اس کو لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کو اتنا پتہ نہیں کہ انسان تو پیدا ہی غلام کیا گیا ہے. ایک طرف اللہ کی غلامی، ایک طرف نفس کی غلامی. جو اللہ کی غلامی میں آ گئے تو وہ با یزید بستامی بن گئے، جو اللہ کی غلامی میں آ گئے وہ بلال حبشی بن گئے، وہ صدیق اکبر بن گئے، وہ صحابہ بن گئے. اور جو اللہ کی غلامی کو غلامی جان کر آزاد ہونے کی کوشش میں الگ ہو گئے تو وہ پھر کون بنے؟ وہ ابو جہل بن گئے، وہ ابو لہب بن گئے، وہ فرعون بن گئے، وہ نمرود بن گئے، اور آج تک وہ جاری سلسلہ. تو اللہ پاک ہمیں اپنی غلامی میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ سورہ حدید، سورت نمبر 57 اور آیت نمبر 19. اس سے اگلا حوالہ ہے 26 نمبر، ایمان کی فضیلت اور اس کے اجر کے بارے میں. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اے میرے بندو سبقت لے جاؤ، آگے بڑھو، الی طرف مغفرۃ، بخشش کی طرف، من ربکم، اپنے رب کی طرف سے ملنے والی، اپنے رب کی بخشش کی طرف تیزی سے لپکو، سابقو، تیزی سے بڑھو، وجنت، اور اس جنت کی طرف تیزی سے دوڑو، عرضھا، جس کی چوڑائی، عرض ہوتا ہے نا چوڑائی، طول ہوتا ہے لمبائی، تو عرض چوڑائی، ہا سے مراد جنت، اس جنت کی چوڑائی کا عرض السماء والارض، آسمان اور زمین کی وسعت جتنی ہے. سبحان اللہ، اس کی چوڑائی صرف آسمان اور زمین کی وسعت جتنی ہے تو لمبائی کا عالم کیا ہوگا. اور وہ جنت کس کے لیے بنائی؟ اعدت، جو تیار کی گئی ہے، یہ فعل مجہول ہے، اعدت تیار کی گئی ہے، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں. سبحان اللہ، دیکھ لیں اجر ایمان والوں کا اور فضیلت ایمان والوں کی. اعدت تیار کی گئی ہے، للذین آمنوا، جو ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسولوں پر. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، ذالک، یہی، فضل اللہ، اللہ تعالی کا فضل ہے. کیا ہے؟ یہ اللہ کا فضل ہے، یعنی اتنی وسیع اور عریض جنت جو ایمان والوں کو مل رہی ہے. ساتھ ہی اللہ پاک نے فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے. کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ میری عبادت کے بدلے میں مل رہی، کہ میری کسی کاوش کے بدلے میں مل رہی ہے، کہ اللہ کے فضل سے مل رہی ہے. جو کچھ اللہ پاک کے پاس انعامات ہیں ایمان والوں کے لیے، متقین کے لیے، صالحین کے لیے، مخلصین کے لیے، مخلصین کے لیے، تو کیا وہ ہمارے شان شان ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کہیں کہ ہماری عبادت کا بدلہ ہوگا، ہماری نمازوں کا بدلہ ہوگا، ہم نے جو قرآن حفظ کیے، تلاوت کیے، پڑھے، ان کا بدلہ ہوگا. کیا وہ اجر ہماری شان کے ہیں؟ نہیں، وہ سارے اجر اللہ رب العزت کی شان ہے. اور اسی شایان شان جو خدا بندی، شان خدا بندی جو اجر ہے، وہی اللہ کا فضل ہے، وہی اللہ کا فضل ہے. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اپنی شان اجر تمہیں عطا کروں گا، اپنا فضل بنا کر. اور یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتی ہی، وہ عطا کرتا ہے یہ فضل، من یشاء، من، جس کو، یشاء، وہ چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ یہ فضل عطا کرتا ہے.
واللہ اور اللہ تعالی ذو الفضل العظیم بہت بڑے فضل والا ہے. ذو کے معنی والا، الفضل فضل، العظیم بہت بڑا. تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ ایمان والوں کا سودا بڑا آسان ہے. اللہ کو مان لیا، اللہ کی مان لی تو اللہ پاک کی بارگاہ سے فضل و احسان کی بارشیں ہیں، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. اللہ پاک ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے کہ کوئی ایمان والا ہوتا ہے تو اس کا کمال نہیں، اللہ کا فضل ہوتا ہے. کوئی ایمان والا صاحب جنت ہو جاتا ہے، جنت کا حقدار ہو جاتا ہے تو اس کا کمال نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے. اور یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ اللہ رب العزت کا جو سب سے بڑا فضل ہمیں ملا ہے، سارے جہانوں میں جو ملا ہے، سارے جہانوں میں، ہر جہان کا فضل، وہ کیا ہے؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات، حضور کی ذات ہے. یہ بھی اپنے مقام پر سب کچھ آئے گا انشاءاللہ. اسی لیے ہم نے دورہ قرآن انسائکلوپیڈیا پڑھنے کا یہ ارادہ کیا ہے. اللہ پاک ہمارے اس ارادے میں کروڑوں برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں آخر دم تک اس پر استقامت عطا فرمائے کہ ہم سارے ہیرے جواہرات قرآن پاک سے سمجھنا چاہتے ہیں، چننا چاہتے ہیں. کہ اس پر بھی پوری بحث آئے گی اور پورا ایک موضوعات آئیں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے، سب سے بڑا احسان ہے. تو جو جنت میں جائے گا تو اللہ کے فضل کے صدقے سے جائے گا، گویا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے سے جائے گا. یہ سورہ الحدید ہے، سورت نمبر 57 اور آیت نمبر 21. آگے حوالہ نمبر 27. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. بڑی پیاری آیت ہے یہ، اس کو غور سے ہم نے سمجھنا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے. لا تجدو نہیں پائیں گے آپ، وجدہ یجد ہوتا ہے پانا، دیکھنا کسی کو، قومن اس قوم کو، یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں، باللہ اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر. یعنی جو پختہ مومن ہیں، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اہل ایمان جو ہیں، ان کو آپ نہیں پائیں گے کہ یوادون کہ وہ دوستی کریں. ودہ یا ودو ہوتا ہے دوستی کرنا، محبت کرنا کسی سے. اور جب وعدہ ہو جائے، درمیان میں الف آ جائے تو یہ آپس میں دوستی کرنے کے معنی میں آ جاتا ہے. یوادون یا سے مراد وہ، واؤنون اور درمیان میں واد، وہ دوستی نہیں کرتے ان سے من جو حادہ دشمنی رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، و رسول اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ایمان والوں کی پہچان اللہ پاک نے بتا دی. ایمان والوں کی پہچان کیا ہے؟ کہ ان کو تم دیکھو گے کہ وہ کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں سے دوستی نہیں کریں گے. اب یہاں پر یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں بندے سے بولنا جائز ہے، نہیں جائز ہے. مثلا قادیانی لے لیں کہ قادیانی سے تعلق رکھنا جائز ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، حرام ہے. قادیانی کے اسلام کا جواب دینا بھی ایمان کا خطرہ ہے. قادیانی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی ایمان کا خطرہ ہے. قادیانی اتنی غلیظ چیز ہے کہ اس سے دور رہنا چاہیے، اس کے ساتھ کوئی ہمارا تعلق نہیں، اس لیے کہ سب سے بڑا دشمن اس سرزمین پر، اس دنیا میں سب سے بڑا دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اسلام کا، خدا کا، سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ یہ قادیانی ہے.
مرزا غلام قادیانی کی اولاد اور اس کی غلیظ نسل. اب اس کے بارے میں بھی جب بات ہوتی ہے کہیں بیٹھے ہوئے دوست احباب میں، پڑھے لکھے لوگوں میں، تو سوال ہوتا ہے جی قادیانی سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، حسن اخلاق سے پیش آنا چاہیے یا نہیں؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ جواب ایک ہی ہے کہ حرام ہے، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، اور سب سے غلیظ دشمن اس لیے ہے کہ یہ ختم نبوت کا منکر ہے، ختم نبوت کا منکر ہے اور مرتد ہے. تو اس پر پھر بحث ہوتی ہے جی انسانیت کے ناطے سے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ ہونا چاہیے، تو یہ بھی غلط. اب یہاں دیکھ لیں آیت ہمیں کیا بتاتی ہے کہ اہل ایمان کی یہ پہچان ہے کہ وہ کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن سے دوستی نہیں کرتے. اور دشمنوں کی بھی کیٹیگریز ہیں. پھر جواب میں کئی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہودیوں سے بھی تو بات ہوتی ہے، عیسائیوں سے بھی تو بات ہوتی ہے، وہ بھی غیر مسلم ہیں، تو قادیانی کے خلاف اتنا کیوں؟ تو ان انوسنٹ لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہودی اہل کتاب ہیں، عیسائی اہل کتاب ہیں، ان کا اپنا ایک مذہب ہے، اپنا ایک مسلک ہے، اپنی ایک کتاب ہے، اپنے نبی ہیں. اگر یہ دونوں کیٹیگریز اسلام کے لیے خطرہ ہیں، نبی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے خطرہ ہیں، تو پھر ان کو بھی مارنا ہمارا فرض ہے، ان کے ساتھ جنگ کرنا ہمارا فرض ہے، صرف اسلام کی حفاظت کے لیے، فساد کے لیے نہیں، اسلام کی حفاظت کے لیے، دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے. تو یہ ایسے ہیں، عیسائی لے لیں، یہودی لے لیں، یہ تو برملا میں نظر آ رہے ہیں کہ اسلام کے ہمارے اسلام کے ماننے والے نہیں ہیں. اگر یہ اسلام سے کے لیے خطرہ ہے تو ہم نے ان سے لڑنا ہے، خطرہ نہیں ہے تو پھر ان سے لڑنے کی اجازت ہمیں اسلام نہیں دیتا، بلکہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی اجازت دیتا ہے، ان کے حقوق کی حفاظت کرنے کی اجازت دیتا ہے. ملک میں اقلیتیں ہیں، یہ اقلیتوں کی حفاظت کی اجازت دیتا ہے، ان کے ساتھ لڑنے کی اجازت نہیں دیتا. لیکن جو کیٹیگری قادیانی کی صورت میں ہے، غلیظ انسانوں کی صورت میں ہے، ان کے ساتھ ہمارا کوئی سمجھوتا نہیں. ان کے ساتھ نہ ان کے کوئی حقوق ہیں جو ہم نے ادا کرنے ہیں، نہ ان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، بلکہ ان کو ختم کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے کہ وہ اسلام کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، وجہ کیا ہے کہ مسلمان ظاہر کر کے اور کریکٹر وہ مرتد ہونے کا ادا کرتے ہیں. ظاہر مسلمان کرتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارے پاس قرآن، ہم تو قرآن بھی پڑھتے ہیں، ہم تو حج بھی کرنے جاتے ہیں، ہم تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم تو اذانیں بھی دیتے ہیں، ہماری مسجدیں بھی ہیں. لیکن ان کا کریکٹر کیا ہے، ان کا موٹو کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے زندگی کا، کہ آخری نبی کی ختم نبوت کا انکار کرنا ہے. اور یہ مرتدین ہیں، یہ کافر سے بدتر ہیں، یہ خنزیر سے بدتر ہیں، ان کے ساتھ تعلق جائز نہیں ہے. تو اس کی تصدیق آپ دیکھ لیں اہل ایمان کی صف میں کہ اللہ پاک فرما رہے اہل ایمان کو آپ دیکھیں گے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول اللہ تعالیٰ پر، جو یوم آخرت پر جو ایمان لاتے ہیں، وہ کبھی بھی محبت نہیں کرتے، کبھی بھی دوستی نہیں کرتے اس سے من حاد اللہ و رسولہ، جو دشمنی رکھتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اب آپ کے پاس آیت موجود ہے نا، یہ سورہ مجادلہ کی آیت ہے، سورہ مجادلہ 58 نمبر سورت ہے اور 22 نمبر آیت ہے. آپ اس آیت کا حوالہ ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں جو آپ سے جھگڑا کریں. ولو کانو، آگے بھی سنیے کہ ان سے بالکل دوستی نہیں رکھتے. ولو، اگرچہ، کانو، وہ ہوں، کون؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں. آباءہم، ان کے باپ دادا ہوں بے شک، او ابناءہم، یا ان کے بیٹے ہوں، او اخوانہم، یا ان کے بھائی ہوں، یعنی بیٹے ہوں، پوتے ہوں، نواسے ہوں، بیٹوں کی صورت میں ہوں، یا بھائی ہوں اور کزن ہوں، کسی سے بھی. او عشیرتہم، یا ان کے رشتہ دار ہوں، قریبی، ان کا کنبہ ہو، سارا خاندان ہو. اولئک، یہی سب لوگ ہیں، کتبہ، ثبت فرما دیا ہے، مضبوط فرما دیا ہے،
فی قلوبہم ان کے دلوں میں الایمان ایمان کو، ان کے دلوں میں اللہ پاک نے ایمان کو مضبوط فرما دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ اور ان کی مدد فرما دی ہے، بِرُوحٍ مِّنْهُ اپنی طرف سے، اپنی جناب سے، اپنی روح سے ان کی مدد فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اندازہ کریں ذرا کہ اگر انہوں نے اپنی ایمانی قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ کے دشمنوں سے دوستی چھوڑ دی، چاہے ان کے ساتھ کروڑوں کا، ان کا اربوں خربوں کا کاروبار تھا، چاہے ان سے کتنی دوستیاں تھیں، مگر انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے رشتے کو دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ دوستیاں ترک کر دی، اور کبھی بھی کسی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن سے دوستی نہیں کی، تو پھر اللہ پاک کیا انعام دیتے ہیں کہ سب سے پہلے ان کے دلوں کو ایمان سے بھر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایمان سے مضبوط فرما دیتے ہیں۔ بتائیں نقصان ہوا کوئی؟ نفع ہوا، بہت بڑا نفع ہوا۔ نقصان صرف ان کا ہوا، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا، ہم بچ گئے نقصان سے۔ وَأَيَّدَهُمْ یعنی ان کے دلوں کو ایمان سے بھر دیا، پھر اپنی روح کے ساتھ ان کی مدد فرمائی، یعنی اپنی طاقت کے ساتھ۔ تو یوں سمجھیے کہ جب کوئی مومن ایسے فیلڈ میں ایک جنگ لڑتا ہے، مشقت کرتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے، تو اکیلا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ چاروں طرف سے خدائی طاقت شامل ہوتی ہے، اس کے ساتھ اللہ رب العزت کی طاقت اس کے ساتھ شامل ہوتی ہے، اور اس طاقت کی بنیاد پر وہ کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اور پھر تیسرا انعام کیا ملا؟ وَيُدْخِلُهُمْ اور ان کو داخل کر دیتا ہے جنات باغات میں، تجری من تحتها الانہار تجری جاری ہوتی ہیں، من تحتها ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، اور ان باغات میں ان کو داخل کر دیتا ہے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوتی ہیں۔ خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ان میں، رضی اللہ عنہم۔ سبحان اللہ، ایک اور خوشخبری آ گئی کہ جنتیں بھی عطا کی، ایسی جنتیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اور پھر اپنی رضا کی خوشخبری بھی دے دی۔ سبحان اللہ کہ میں تم سے راضی ہوں، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ اور ان کو بھی راضی کر دیا، خود بھی ان سے راضی ہو گیا اور ان کو بھی راضی کر دیا۔ اولئک پھر اس سے اگلا انعام دیکھیں، اولئک یہی لوگ حزب اللہ اللہ کا لشکر ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہی لوگ اللہ کا لشکر ہیں۔ الا خبردار، ان حزب اللہ بے شک اللہ کا لشکر ہی ہم المفلحون دونوں جہاں میں کامیاب ہے۔ یعنی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ دوستیاں نہیں کرتا، بلکہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے کوشش کرتا ہے، لڑتا ہے ان کے ساتھ، تو اللہ کی مدد ان کی شامل حال ہوتی ہے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں یہی میرا لشکر ہے۔ سبحان اللہ، یہی میرا لشکر ہے۔ الحمدللہ، اللہ پاک ہمیں ایسے لشکر میں ہمیشہ تا دم آخر شامل رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایسے ہی لشکر اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں کہ جن کو پھر اللہ تعالیٰ گمنام نہیں رہنے دیتا، ان کا نام پوری دنیا میں کیا آسمانوں پہ بھی روشن فرما دیتا ہے۔ حضور اب یاد آیا یہاں پر کہ سیدی قبلہ سید ہدایت رسول شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس دور میں قادیانیت کے خلاف جو قدم اٹھایا تھا، تقریباً 12 سال تک انہوں نے رد قادیانیت کے نام سے 6 روزہ کورسز کروائے ہر سال، اور ان کورسز کے بعد جو بشارتیں ان کو ملتی تھیں دوسرے لوگوں کے ذریعے، اور ان کے وہ خود دیکھتے تھے، تو وہ بشارتیں بتاتی تھیں کہ یہ اللہ کا وہ خاص بندہ ہے، اور اس کے ساتھ سارے جو چلنے والے ہیں اللہ کے خاص بندے ہیں، کہ جو عام نہیں ہیں بلکہ اللہ کا لشکر ہے، اللہ کا لشکر ہے۔ یہ بات
یقیناً میں نے پہلے بھی ایک بار بتائی تھی لیکچر کے دوران ہی کہ اب موضوع چلا ہے تو دوبارہ تجدید ہو جائے تاکہ آج سننے والوں کو بھی ذرا نئے سرے سے پھر یاد آ جائے اور دوسروں تک پہنچانے میں بھی آسانی ہو جائے کہ پہلا رد قادیانیت کورس جو کروایا آپ نے تو وہ کورس ختم ہو چکا تھا اور اس کے بہت فوائد آ رہے تھے، پہنچ رہے تھے، اور پورے پاکستان سے ماہرین کو بلایا گیا، لیکچر دلوائے گئے اور قادیانیت کی ساری گندگیاں غلاظتیں نکال کر قوم کے سامنے رکھی گئیں، اور خدا کی قسم اکثریت لوگوں کی نہیں جانتی تھی کہ یہ غلاظت کیا ہے، اور اس کے بعد لوگوں نے جان لیا۔ تو اس کورس سے جب فارغ ہوئے، 6 دن کا کورس تھا، تو 2-4 دن بعد کی بات ہے کہ بڑے خوش صبح اٹھے ہیں تو بڑے خوش ہیں، پھر جب ٹائم ملا میرے پاس تشریف فرما ہوئے تو خوش ہو کے ہنس کے فرمانے لگے کہ آج میں نے بہت پیارا خواب دیکھا ہے۔ تو میں نے کہا مجھے بھی مشرف فرمائیں کہ آپ نے کون سا خواب دیکھا؟ تو پھر فرمانے لگے کہ ان کے ماموں جان فوت ہو چکے تھے، جو رشتے میں خالو تھے اور ان کو ماموں کہتے تھے۔ تو وہ کہتے میں نیچے اپنے کمرے میں گیا ہوں، جو ان کا نیچے دفتر ہے جہاں پہ کلاس لیتے تھے، تو وہاں پہ گیا ہوں تو ماموں جان وہاں بیٹھی ہیں، مسکرا رہے ہیں، بیٹھے خوش ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ ماموں جان آپ تو اوپر چلے گئے ہیں تو آپ یہاں کیسے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ بس ایسے ہی میں تمہیں ملنے کے لیے آیا ہوں۔ تو پھر کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ ماموں جان سے پوچھوں کہ اوپر کے کیا احوال ہیں۔ تو جب پوچھا، ماموں جان سے اس سوال کیا کہ اوپر کے کیا احوال ہیں، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ ہدایت رسول جو کورس تم نے کروایا ہے اس کی دھوم آسمانوں میں مچی ہوئی، جو رد قادیانیت کورس تم نے کروایا ہے اس کی دھوم آسمانوں میں مچی ہوئی۔ اب ذرا بتائیں میرے سارے ساتھی، کہ یہ زندگی ہمیں کس لیے ملی؟ اللہ کا لشکر بننے کے لیے ملی، آرام کرنے کے لیے نہیں۔ اللہ کے دشمنوں سے کبھی بھی دوستی نہیں کرنی، اللہ کے دشمنوں سے جنگ جاری رکھنی ہے، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے پیارے لشکر میں شامل فرمائے رکھیں تا آدم آخر۔ یہ سورہ مجادلہ سورت نمبر 58 اور آیت نمبر 22۔ اگلا حوالہ ہے ایمان کی فضیلت اور اجر کے بارے میں۔ والذین جاءوا من بعدہم، اور وہ لوگ بھی جو ان مہاجرین و انصار کے بعد آئے، یعنی سب سے پہلے مومن تو مہاجرین اور انصار ہیں نا، مہاجرین مکہ اور انصار مدینہ سب سے پہلے مومن۔ تو والذین جاءوا من بعدہم، جو لوگ ان کے بعد آئے، یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لنا، ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب بخش دے ہمیں بھی، ولی-اخواننا، اور ہمارے بھائیوں کو بھی بخش دے، الذین، وہ ہمارے بھائی، سبقونا، جو سبقت لے گئے ہم میں، بالایمان، ایمان میں، جو ایمان لانے میں ہم سے آگے بڑھ گئے ان کو بھی بخش دے۔ ولا تجعل، اور نہ بنا، لا تجعل یہ بھی فعل نہیں کا صیغہ ہے، نہ بنا، فی قلوبنا، ہمارے دلوں میں، فی کے معنی میں قلوب دل، نہ ہمارے، اور نہ بنا ہمارے دلوں میں، غلن کوئی بغض، حسد، للذین، ان لوگوں کے لیے، یعنی ہمارے دلوں میں بغض نہ رہنے دے ان لوگوں کے لیے، آمنو، جو ایمان لائے، ربنا، اے ہمارے رب، انک رؤوف الرحیم،
بے شک تو بہت شفقت فرمانے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ بھی ایمان والوں کی پہچان اور عظمت ہے کہ وہ اپنے لیے بھی دعا مانگتے ہیں بخشش کی، اور اپنے سے پہلے گزرے ہوئے مومنوں کے لیے بھی بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ صحابہ کرام کی سنت ہے، اور وہ سنت پوری امت مسلمہ کے لیے ہے۔ اور اپنے دلوں میں کینہ نہ رکھنے کی اللہ پاک صرف اسپیشل دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایمان والوں کے بارے میں ہمارے دلوں میں کوئی بغض نہ رہنے دے، اگر آ بھی جائے تو اس کو اپنی رحمت سے ختم فرما دے۔ یہ سورۃ الحشر ہے، سورۃ نمبر 59، آیت نمبر 10۔ اگلا حوالہ نمبر ہے 29۔ وما جعلنا اصحاب النار، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ وما جعلنا، اور نہیں ہم نے بنائے مقرر کیے، اصحاب الناری دوزخ والوں کے، دوزخ کے داروغے، اصحاب النار یعنی دوزخ کے داروغے اس سے مراد ہوں گے، الا مگر ملائکتن فرشتوں کو، یعنی ہم نے دوزخ کے داروغے کس کو بنایا ہے؟ فرشتوں کو۔ وما جعلنا، اور نہیں بنایا ہم نے، عدتہم ان کی گنتی کو، ان کی گنتی، الا مگر فتنتن آزمائش، للذین کفروا کافروں کے لیے، یعنی دوزخ کے جو فرشتے ہم نے مقرر کیے ہیں کہ کتنے کتنے فرشتے ہوں گے، اور ان کی گنتی جو ہے یہ کافروں کے لیے ایک آزمائش مقرر کی ہے۔ لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، لیستیقن تاکہ یقین کر لیں، الذین وہ لوگ، اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی، وہ اس بات پر یقین کر لیں کہ قرآن سچ کہہ رہا ہے، یعنی یہی گنتی ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے، تورات زبور انجیل میں، کہ یہی چیزیں ان کی کتابوں میں بھی موجود ہیں کہ جنت کے داروغے فرشتے ہوں گے اور ان کی اتنی اتنی تعداد ہوگی، اور وہی بات قرآن میں دہرائی گئی، اور یہ اس لیے ہم نے اس میں ڈالا ہے، قرآن میں لکھا ہے تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں اس بات پر کہ قرآن بھی سچا ہے اور رسول قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سچے ہیں، کہ وہی خبر دے رہے ہیں جو ہماری کتابوں نے دی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ کہ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا، وَيَزْدَادَ اور بڑھ جائے، الَّذِينَ آمَنُوا ایمان والوں کا ایمان، اور ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہو جائے، مزید بڑھ جائے۔ وَلَا يَرْتَابَ اور نہ شک میں پڑے، الَّذِينَ وہ لوگ، اوتوا الکتاب جو اہل کتاب ہیں، والمومنون اور مومن، اہل کتاب اور مومن شک میں نہ پڑیں کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہے، یعنی اگر صرف پہلی کتابوں میں یہ بات ہوتی، قرآن پاک میں نہ ہوتی، تو پھر اہل کتاب بھی شک میں پڑ سکتے تھے، اس لیے کہ ان کی کتابوں کے تو حلیے ہی بدل دیے گئے، اور مومن بھی جو آخری نبی صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان لانے والے، وہ بھی شک میں پڑ سکتے تھے کہ پہلی کتابوں کی بات ہے، کیا پتہ بدلی ہوئی باتیں ہیں یہ ساری، لیکن وہی بات کہ وہاں پر داروغے بھی فرشتے ہوں گے اور ان کی تعداد اتنی اتنی ہوگی، وہی بات اللہ پاک نے قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے اس لیے لکھی تاکہ اہل کتاب بھی اس پر یقین رکھیں اور مومن بھی اس بات پر یقین رکھیں، تو مومنوں کے لیے بھی یقین دہانی کے لیے یہ بات لکھی گئی۔ تو مومن تو پھر قرآن پاک کی ایک ایک بات پر پختہ یقین رکھتا ہے، مومن ہے ہی وہ پختہ یقین رکھے۔ اللہ پاک ہمیں اس موضوع سے اپنے ایمان کو ہمیشہ بڑھانے کی توفیق عطا فرمائیں، بلکہ اللہ پاک ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائیں۔ ہم جو کوشش کر رہے ہیں، جو حاضری دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری ان حاضریوں کو بھی قبول فرمائیں اور ہمارے ایمان میں بھی اضافہ فرمائیں۔ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے اور حضور شیخ الاسلام کی زندگی میں، ان کی صحت میں، ان کے فیوض و برکات میں کروڑوں برکتیں، رحمتیں، وسعتیں عطا فرمائیں اور ہمیں ہمیشہ ان کے در سے فیض یاب رکھیں۔ تو آج کا ہمارا یہ ٹاپک ایمان کی فضیلت اور اس کا اجر، یہ 5 نمبر لیکچر تھا آج، ایمان کی فضیلت اور اس کا اجر، تو اللہ پاک قبول فرمائیں۔ اور کل ہمارا اگلا جو ٹاپک ہوگا وہ ہوگا حقیقت الایمان و شرائطہ، ایمان کی حقیقت اور اس کی شرائط، انشاءاللہ بشرط زندگی کا لیے پڑھیں گے۔ سب خیریت سے رہیں، ایک دوسرے کے لیے دعا گو رہیں۔ والسلام علیکم
ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، وإلی اللقاء ان شاء اللہ تعالی۔